اماں کیا آج بھی تجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا؟ 14 سالہ لائبہ بھوک سے بے حال ہو کر ماں کو ترستی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ فہمیدہ جو ابھی اپنا بوسیدہ سا برقع اتار کر رکھ رہی تھی، بیٹی کے سوال پر نظریں چرا گئی۔ اب وہ بیٹی کو کیا جواب دیتی کہ آخر اس پیٹ کی بھوک کی خاطر وہ آج کن الفاظ کا سامنا کر کے آئی تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ صبح لائبہ کی طبیعت بھوک سے بگڑنے لگی تو فہمیدہ بیٹی کی خاطر ایک بار پھر لوگوں کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے کو چلی گئی، مگر جتنے بھی رشتہ دار تھے سب نے ایک ہی بات دہرائی کہ فہمیدہ بہن، آج کل تو مہنگائی ہی اتنی ہے کہ بامشکل ہمارا اپنا گزارا ہی ہو رہا ہے۔ اب جو کما کر آئے ہیں اس میں سے روز روز تمہیں دیتے رہیں گے تو پھر تو چل گئی یہ زندگی، اور ہاں ہو سکے تو جو ادھار ہے وہ جلد از جلد واپس لوٹا دو، ہماری بھی 100 ضروریات ہوتی ہیں۔ فہمیدہ کے منہ پر ٹکا سا جواب دے دیا جاتا تو وہ ان کا شکریہ ادا کر کے اگلے گھر کو چل دیتی۔ آنکھوں میں آنسو تو جیسے ساون کا بادل بن کر ہر وقت برستے ہی رہتے تھے۔ واقعی شوہر کا سایہ سر پر موجود ہونا کسی بھی عورت کے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ یہ فہمیدہ کو اب سمجھ آئی تھی۔ شوہر تھا تو گھر کی چار دیواری میں اسے ہر چیز بن مانگے ہی مل جایا کرتی تھی، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کہ گھر کی چار دیواری سے باہر جا کر خود خرید لائے۔ مگر اب ایک حادثے میں شوہر کا چلے جانا دونوں ماں بیٹی پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ بیچاری فہمیدہ اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اب ایک ہی آخری گھر بچا تھا جہاں اس کی ایک بھلے وقتوں کی سہیلی رہا کرتی تھی۔ یقیناً وہ فہمیدہ کا درد ضرور سمجھ کر کوئی امداد کر دیتی۔ فہمیدہ نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور پھر بامشکل ضبط کرتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ کئی بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا تو سامنے فہمیدہ کی سہیلی کا شوہر کھڑا تھا۔ فہمیدہ کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کمال اس وقت گھر پر موجود ہوگا۔ کمال کو دیکھ کر فہمیدہ ہڑبڑا گئی اور کہنے لگی، کمال بھائی، کیا فردوس گھر موجود ہے؟ کمال نے سر تا پیر برقعے میں لپٹی 40 کے لگ بھگ عمر کی فہمیدہ کو دیکھا اور کہنے لگا، ہاں ہاں وہ گھر پر ہی ہے، اندر آ جاؤ۔ فہمیدہ نظریں چراتی گھر میں داخل ہوئی تو کمال نے فوراً دروازے کو شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کنڈی لگا دی۔ بیچاری فہمیدہ تو کمال کا جال سمجھ ہی نہ سکی۔ فہمیدہ گھر میں داخل ہوئی تو گھر خالی تھا، فردوس کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ فہمیدہ کو گھبراہٹ سی ہونے لگی، فوراً پلٹ کر دیکھا تو کمال اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ فہمیدہ کے اوسان خطا ہوئے تھے، فوراً ہکلاتے ہوئے بولی کہ فردوس کہاں ہے؟ مجھے اس سے مدد چاہیے تھی۔ کمال کہنے لگا، جی وہ یہی ہیں، آتی ہوگی، آپ مجھے بتائیں کیسی مدد چاہیے آپ کو؟ فہمیدہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے، رو کر کہنے لگی کہ کمال بھائی، میرا شوہر ایک حادثے میں وفات پا گیا ہے، سارے رشتہ داروں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، بس فردوس ہی میری آخری امید بچی تھی۔ میری معصوم بچی گھر میں کل سے بھوکی بیٹھی ہے، اگر ہو سکے تو کچھ رقم یا راشن دے دیتی فردوس تو میرا گھر چل جاتا۔ کمال جیسے مرد تو حسن پرست اور ہوس کے مارے تھے، مگر یہ بات تو بیچاری فہمیدہ سمجھ ہی نہ پائی کہ وہ کتنی بری پھنسی ہے۔ کمال فوراً 2 قدم آگے آیا اور فہمیدہ سے کہنے لگا کہ تم ابھی بھی جوان اور خوبصورت ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ فہمیدہ کے 14 طبق روشن ہو گئے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اسے تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں خیال آیا تھا کہ وہ کمال جیسے شخص کے ساتھ اس گھر میں اکیلی کھڑی ہے، اور وہ دراصل اس سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ فہمیدہ کام کر رہ گئی اور بولی کہ مجھے معاف کر دیں، میں صرف فردوس سے بات کرنے آئی تھی۔ اتنا کہہ کر فہمیدہ فوراً اپنا برقع سنبھالتی گھر سے نکلنے لگی، مگر تبھی کمال نے آگے بڑھ کر فہمیدہ کا بازو تھام لیا۔ بازو کا پکڑنا تھا کہ فہمیدہ چلا اٹھی، فوراً کمال سے خود کو چھڑوا کر بولی کہ خبردار، جو مجھے چھونے کی بھی کوشش کی تو۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر نکلتی دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ کمال کے ساتھ ساتھ فہمیدہ کا بھی رنگ اڑا تھا، ایک لمحے میں ہی اس کی سوچ کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی۔ اگر کوئی اسے یہاں ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیتا تو غلط ہی مطلب نکالتا۔ کمال کا بھی سانس رکا تھا، مگر فہمیدہ نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے تو فردوس اپنے 2 بچوں کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، مگر جب فہمیدہ کو اور اس کے پیچھے اپنے شوہر کو کھڑا دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ کر رہ گئی۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ فردوس غلط مطلب ہی نکال سکی۔ فہمیدہ، تم اس وقت میری غیر موجودگی میں میرے گھر کیا کر رہی ہو؟ فردوس نے غصے سے پہلے فہمیدہ کو اور پھر اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا۔
شوہر ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ چکا تھا، جبکہ فہمیدہ فوراً گھر سے باہر نکل آئی اور کہنے لگی کہ فردوس، میں تمہارے پاس آئی تھی، مگر مجھے تمہارے شوہر نے بتایا ہی نہیں کہ تم گھر پر موجود نہیں ہو، ورنہ میں کبھی بھی نہ آتی۔ دراصل مجھے تم سے مدد چاہیے تھی۔ فہمیدہ نے اتنی ہی بات کی تھی کہ فردوس نے ایک زناٹے دار تھپڑ فہمیدہ کے چہرے پر مار دیا اور غصے سے بولی کہ اپنی زبان بند کرو، تم میری غیر موجودگی میں میرے شوہر کو ورغلا رہی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ فہمیدہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ بے یقینی سے اپنی دوست کو دیکھنے لگی اور فوراً بکھلا کر کہنے لگی کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو فردوس، میری پوری بات تو سن لو۔ مگر فردوس کہاں سننے والی تھی، وہ تو آنکھوں دیکھا منظر دیکھ کر ہی نتیجہ نکال چکی تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر کئی لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور فہمیدہ سب کی نظروں میں مجرم بنی کھڑی تھی۔ آخرکار فہمیدہ نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا اور ہاتھ جوڑ کر فردوس سے بولی کہ میری عزت کو پامال مت کرو، تم جانتی ہو کہ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے اور میں کس قدر مجبور عورت ہوں، خدارا مجھ پر یہ تہمت مت لگاؤ، میرے ساتھ غلط کا ارادہ تو تمہارا شوہر کمال رکھتا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ چہرے پر ناگواری سجائے ہوئے فردوس نے ایک تھپڑ فہمیدہ کو مار دیا اور غصے سے اس کا گلا دبوچ کر کہنے لگی کہ خبردار، جو تم نے میرے شوہر پر الزام لگایا، یہ مت بھولو کہ اس وقت میرا شوہر تمہارے گھر نہیں گیا تھا، بلکہ تم میرے گھر موجود ہو۔ فہمیدہ کی تو اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی، اس کا دم گھٹنے لگا، وہ روتی ہوئی آنسو پونچھتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنے پیچھے لوگوں کی چہمنگوئیاں سن رہی تھی۔ وہ تو بالکل پاک دامن اور نیک عورت تھی، مگر اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے فردوس کے ہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کے دروازے تک پہنچی تو فوراً اپنے آنسو صاف کیے، خود کو نارمل کیا، کیونکہ وہ اپنی بچی کے سامنے اگر روتے ہوئے جاتی تو اس کی بیٹی ضرور اس سے سوال کرتی اور بھلا ایک ماں اپنے کردار پر لگے اس کیچڑ کو کن الفاظ میں اپنی بیٹی کو بتاتی۔ وہ جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو اسے خیال آیا کہ اس کی بچی تو کل سے بھوکی تھی، مگر وہ اپنی بچی کا پیٹ کیسے پالتی۔ لائبہ نے ماں کو خاموش دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنے ابو کی تصویر کو سینے سے لگا لیا اور ابا کی تصویر کو چومتے ہوئے بولی کہ ابا، یہ دنیا کس قدر پرائی ہو گئی ہے، آپ زندہ تھے تو سب ہمارے گھر آیا کرتے تھے، ہم سے پیار سے بات کیا کرتے تھے، ہمیں لگتا تھا جیسے یہ سب بھی ہمارے اپنے ہیں، مگر آپ کے جانے کے بعد تو سب نے ہی ہم سے نظریں پھیر لیں۔ لائبہ کی باتیں سن کر فہمیدہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی، مگر اب وہ اپنی لاڈلی بچی کا پیٹ کیسے پالتی، کچھ نہ کچھ کر کے تو اسے کمانا ہی تھا۔ اس کی بچی بہت بھوکی تھی، لائبہ تو اس کی لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی، بھلا وہ اپنی بچی کو بھوک میں کیسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ فوراً گھر سے باہر نکل گئی اور کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگی۔ ایک تو موسم بھی ایسا تھا کہ درختوں پر بھی کوئی پھل نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے ایک سائیکل والا کباڑیا کھڑا نظر آیا، جو گھر گھر جا کر سوکھی روٹیاں خرید کر عورتوں کو پیسے دیا کرتا تھا۔ فہمیدہ نے جب اس پر نظریں دوڑائیں تو اس کے پاس کئی روٹیاں تھیں۔ ایک ہمسائی عورت گھر سے نکل کر وہ روٹیاں اسے دے رہی تھی۔ فہمیدہ نے جب ان روٹیوں کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا، کیونکہ وہ روٹیاں بالکل تازہ تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے صبح ہی ناشتے کے لیے بنائی گئی ہوں۔ اس کا دل اس وقت بے تحاشا ٹوٹا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ پڑوسن کے ہاں کھانا مانگنے گئی تھی، مگر اس پڑوسن نے تو دروازہ کھول کر اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا تھا، اور اب وہی روٹیاں پیسوں کے عوض وہ سائیکل والے کباڑیے کو بیچ رہی تھی۔ وہ سائیکل والا کباڑیا دوسری جانب نظر کیے پیسے نکال رہا تھا کہ تبھی فہمیدہ گئی اور سائیکل پر رکھے شاپر میں سے ایک روٹی نکال کر بھاگ گئی۔ جب تک کباڑیے کو احساس ہوا تب تک فہمیدہ روٹی اٹھا کر بھاگ چکی تھی۔ کباڑیے نے فہمیدہ کو نہیں دیکھا تھا۔ فہمیدہ نے شکر کا سانس لیا اور روٹی لا کر اپنی بچی کو کھانے کے لیے دی۔ فہمیدہ تو یہ سوچ کر ہی مرنے والی ہو چکی تھی کہ آج اسے اپنی بچی کے لیے روٹی بھی چوری کر کے لانا پڑی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور فہمیدہ نے محلے کی نالیاں صاف کرنا شروع کر دیں۔ وہ لوگوں کے گھروں کے کام کرتی اور نالیاں صاف کر کے اپنا اور اپنی بچی کا گزر بسر کرنے لگی۔ یہاں تک کہ اگر اسے وقت ملتا تو وہ کچرے سے پلاسٹک چن کر بھی ایک کارخانے میں جا کر دے دیا کرتی۔ وہ مکمل برقعے میں ملبوس رہتی، مگر وہ جانتی تھی وہ جب تک خود کچھ کام نہیں کرے گی اس کی اور اس کی بچی کا پیٹ کبھی بھی نہیں پل سکے گا۔ لائبہ اپنی ماں کی طرح بےحد خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ وہ بھی کہتی کہ اماں، میں بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے باہر جاتی ہوں، زیادہ پیسے آ جایا کریں گے، مگر فہمیدہ اسے کہتی کہ ہرگز نہیں، میرے جیتے جی تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ تم نہیں جانتی میری بیٹی کہ میں گھر سے باہر کن نظروں کا سامنا کرتی ہوں،
مگر اس کے باوجود کام کرتے ہوئے ہر وقت اللہ کا ذکر بلند رکھتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مجھ پر کسی مرد نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ بس میری اب یہی دعا ہے کہ جلد از جلد ایک اچھا رشتہ آئے اور میں تمہیں اپنے گھر کا کر دوں۔ لائبہ ماں کی بات سن کر خاموش ہو جایا کرتی۔ لائبہ اس وقت 18 سال کی تھی جب اس کے لیے ایک رشتہ آیا جو کہ اچھا تھا۔ لوگ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ لڑکا ایک دکان پر ملازم تھا اور اتنا کما لیتا کہ گھر میں بیٹھ کر عزت سے کھا لیا جاتا۔ فہمیدہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ لڑکا بھی شریف دکھتا تھا اور اس کی ماں بھی۔ فہمیدہ نے اپنی بیٹی لائبہ کو اس کے ساتھ شادی کر کے رخصت کر دیا۔ جس روز لائبہ رخصت ہوئی تو فہمیدہ نے یہی دعا کی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے اور اس کی بچی کو زندگی میں کبھی کوئی غم نہ آئے۔ فہمیدہ کا دماغ تو یوں لگتا تھا جیسے اس جیسا انتہائی معصوم اور شریف انسان پوری دنیا میں کہیں نہیں، مگر دھیرے دھیرے اس نے بھی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ لائبہ کوئی چیز لے کر نہیں آئی تھی۔ اس بات کا تانا اب اس کا شوہر اور ساس اسے دینے لگے تھے۔ بار بار اسے تانا دیتے اور مارنے پیٹنے لگتے اور یہی بات کہتے کہ جا کر اپنی ماں سے جہیز لے کر آؤ یا پھر نوکرانیوں کی طرح ہمارے گھر کے کام کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ پیسوں کی خاطر لائبہ کو شادی بیاہ پر کام کے لیے بھی بھیج دیا کرتے۔ لائبہ بیچاری ماں کو یہ سب کچھ کیسے بتاتی؟ خاموشی سے سب کچھ سہ کر کام کرتی رہتی۔ وہیں ایک روز فہمیدہ جب اپنی بیٹی کے گھر گئی تو آگے اپنی بیٹی کے ساتھ ساس اور اس کے شوہر کو لڑتا دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ اپنے داماد اور اس کے ماں سے لڑنے لگی کہ آخر وہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھ رہے ہیں، مگر وہ تو فہمیدہ سے ہی لڑنے لگے۔ لائبہ کی ساس فوراً غصے سے بپھر کر بولی کہ اگر اتنی ہی بیٹی کی فکر ہے تو لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، ہم ابھی اسے طلاق دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ فہمیدہ نے جب یہ سنا تو اس کے سینے میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ لائبہ ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ ماں تم یہاں سے چلی جاؤ، ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ فہمیدہ جانتی تھی کہ اس کی بچی یہاں پر خوش نہیں بلکہ صرف گزارا ہی کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود وہ دل پر پتھر رکھ کر واپس گھر چلی آئی۔ عید الاضحیٰ کے دن قریب تھے، عید آنے والی تھی، مگر فہمیدہ وہ تو ہمیشہ کی طرح لوگوں کے ہاں جا کر صاف صفائی کرنے والی تھی۔ عید سے ایک دن پہلے لائبہ اور اس کا شوہر فہمیدہ کے گھر آیا۔ لائبہ کا شوہر اپنی ساس یعنی فہمیدہ سے کہنے لگا کہ خالہ ہم کل آئیں گے، امید ہے آپ ہمارے لیے اچھی دعوت کا اہتمام کریں گی۔ فہمیدہ نے جب یہ سنا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ اپنے داماد کو غور سے دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ کہاں سے دعوت کا اہتمام کرے گی۔ اس کے ہاں عید پر صرف اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں جو دال چاول بن سکیں، اور وہی ہر عید پر بنا کرتے تھے۔ عام دنوں میں تو چاول پکانا بھی ان کے لیے محال تھا، بھلا وہ اچھی دعوت کا اہتمام کیسے کرتی؟ داماد جب لائبہ کو میکے چھوڑنے آیا تو یہ ڈیمانڈ کر گیا کہ مجھے تو کل آپ کے ہاں سے قربانی کی گوشت کی کڑھائی کھانی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا جبکہ لائبہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ فہمیدہ نے جب اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا تو کانپ کر رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو سکون کی خاطر اچھے گھر بیاہا تھا تاکہ وہ غربت سے دور ہو سکے، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی تو سسرال جا کر ظلم و ستم کا شکار ہو چکی تھی۔ لائبہ کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخم تھے اور نیل کے نشان تھے۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ اس پر بہت ظلم کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود لائبہ اچھی بیٹی کی طرح اپنا ہر دکھ درد چھپاتی، ماں کے سامنے ہنستی بولتی اور مسکراتی جیسے اسے کچھ فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ فہمیدہ کو تو کل کے روز کی فکر تھی، آخر وہ داماد کے لیے اچھی دعوت کا اہتمام کہاں سے کرتی؟ تمام تر جوڑے ہوئے پیسے دیکھے وہ اتنے ہی تھے کہ ان سے وہ چاول خرید سکتی اور ساتھ مزید سودا سلف خرید کر روٹی بنا سکتی۔ گوشت تو ان کی قسمت میں ہی نہ تھا، وہ چاولوں کے ساتھ دال بنا کر ہی عید منایا کرتی، مگر اب داماد کی فرمائش تھی، وہ سوچ میں پڑ گئی اور یہی دعا کرنے لگی کہ کل کہیں سے قربانی کا گوشت آ جائے اور وہ اپنے داماد کے لیے اچھا سا کڑھائی گوشت بنا دے۔ آخر عید کا روز بھی آ گیا۔ فہمیدہ تو بہت خوش دکھائی دے رہی تھی مگر اندر سے بہت اداس تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر اس نے فجر کی نماز ادا کی اور رو رو کر خدا سے یہی دعا مانگی کہ میری بیٹی کو اپنے گھر میں سکھ دے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے۔ اس کے شوہر اور ساس کو بھی نیک ہدایت دے تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیں۔ وہ روتے دھوتے ہوئے اٹھی اور پھر ایک امید کے ساتھ گھر کا کام نپٹا کر باہر نکل گئی کہ چند رشتہ داروں کو کہا جائے کہ اس بار قربانی کا گوشت اسے بھی دے دیں، مگر سب نے ہی اسے دیکھ کر ناک چڑھا لیا اور کہنے لگے کہ ابھی تو قربانی ہوئی نہیں بہن، تم تو پہلے ہی لینے کے لیے آ گئی۔ فہمیدہ شرمندہ سی ہو کر واپس لوٹ آئی۔
اس نے گھر میں دال چاول بنائے اور پھر جب قربانی کا دور شروع ہوا تو وہ گاؤں سے نکل گئی تاکہ کہیں سے تھوڑا گوشت لا کر اپنے داماد کے لیے ہی بنا سکے۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے داماد کو کڑھائی نہ بنا کر دی تو اس کا بدلہ بھی وہ اس کی بیٹی سے ہی لے گا۔ اتنا سوچ کر اس نے پورے گاؤں کا چکر لگایا جہاں گھروں میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ کوئی بکرے کی قربانی دے رہا تھا تو کوئی گائے بیل یا دمبے کی۔ فہمیدہ گھر کے باہر سوالیوں کی طرح کھڑی رہی کہ اس سے بھی کہیں سے تھوڑا سا گوشت مل جائے، مگر ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کو بھگتا رہا تھا۔ داماد کے آنے کا بھی وقت تھا، فہمیدہ کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ آخر وہ گوشت کہاں سے لاتی؟ ابھی وہ ایک گھر کے باہر ہی تھی کہ وہاں پر بہت سے غریب عورتیں اور بھکاری کھڑے تھے جو گوشت کے لیے شور مچا رہے تھے، اور انہیں گوشت مل بھی رہا تھا۔ فوراً بھاگ کر اپنا چہرہ چھپائے اس ہجوم میں کھڑی ہو گئی کہ شاید اسے کہیں سے دو بوٹیاں مل جائیں۔ وہ بھی اس ہجوم میں کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی گوشتوں کے پیکٹ انہوں نے ان غریبوں کو پکڑائے جو شاپر فہمیدہ کے حصے میں آیا۔ اس میں صرف اور صرف چربی اور ہڈیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر فہمیدہ نے شکایتی نظروں سے اس شخص کو دیکھا اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب، یہ کیا؟ اس میں تو بوٹی ہے ہی نہیں، یہ ہڈیاں اور چربی سے ہی بھرا ہوا ہے۔ مگر وہ مرد فہمیدہ کو جھڑک کر کہنے لگا، تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں سارا گوشت لا کر تمہارے منہ پر ماروں؟ اب ہٹو یہاں سامنے سے، نہ جانے کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں۔ جتنا ملا ہے وہی لے کر نکلو، ورنہ یہ بھی چھین کر کسی اور کو دے دوں گا۔ آ جاتے ہیں نخرے دکھانے۔ فہمیدہ کی تو اچھی خاصی بے عزتی ہو چکی تھی۔ وہ چربی لے کر گھر چلی آئی۔ داماد کے آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ ابھی وہ چربی لے کر گھر نہیں آئی تھی کہ تبھی اس کا داماد کاٹن کا سوٹ پہنے اپنی ٹھاٹ باٹ دکھاتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر فہمیدہ بامشکل مسکرائی۔ اس کی اکڑ اور روپ دیکھ کر تو یوں لگتا تھا جیسے وہ کہیں کا شہزادہ ہو، مگر خیر اس جیسے داماد سسرال میں ہی یوں ہی روب جھاڑا کرتے ہیں۔ لائبہ شوہر کی آؤ بھگت میں لگی تھی کہ کہیں اس کو کوئی شکایت نہ ہو، جبکہ فہمیدہ نے لاچاری سے اس گوشت کو ہی پکانا شروع کر دیا۔ وہ گوشت نہ تھا، چربی اور ہڈیاں ہی تھیں، مگر فہمیدہ روتے روتے دل میں دعا مانگتی اس چربی کو ہی بنانے لگی۔ تبھی اس کا داماد بولا کہ خالہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ آپ بیل کا گوشت بنا رہی ہیں یا پھر اونٹ کا جو گلنے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ فہمیدہ فوراً کہنے لگی کہ بس بیٹا 2 منٹ ابھی پکا کر لاتی ہوں۔ فہمیدہ نے جب کھانا لا کر داماد کے سامنے رکھا تو داماد خوش ہو گیا۔ کڑھائی کی خوشبو نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ فہمیدہ ڈر رہی تھی جبکہ لائبہ کا بھی رنگ اڑا ہوا تھا، بس اس کا شوہر گوشت کو دیکھ کر غصہ نہ کرے۔ فہمیدہ کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ تبھی اس کے شوہر نے جب ڈونگے سے ڈھکن اٹھانا چاہا تو اس کے موبائل پر فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگایا، اس کی کسی رشتہ دار کی کال تھی، جسے سن کر لائبہ کا شوہر پریشان ہو گیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے پریشان دیکھ کر لائبہ اور فہمیدہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس کا شوہر ہڑبڑی میں گھر سے باہر نکل گیا اور جاتے جاتے کہنے لگا، اماں سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی حالت بہت سیریس ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سب چیزیں چھوڑے وہ دونوں ماں بیٹی بھی ہسپتال کے لیے نکل گئیں۔ لائبہ کی ساس چھت پر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گری تھی۔ اس کا سر سیڑھیوں پر کئی بار لگا تھا، اس کے دماغ کے اندر خون جم چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے آخری حد تک کوشش کی مگر پھر بھی اس کی جان نہ بچا سکے۔ ان کے گھر میں فوتگی کا سماں تھا۔ لائبہ کا شوہر بہت روتا رہا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنا رویہ لائبہ کے ساتھ بدلتا چلا گیا، کیونکہ بہرحال وہ جو کچھ بھی کرتا تھا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کرتا تھا، اور اب جب ماں ہی نہ رہی تو وہ فہمیدہ میں ہی اپنی ماں ڈھونڈنے لگا اور لائبہ کے ساتھ اپنا رویہ بدلتا چلا گیا۔ وہ کافی حد تک بدل چکا تھا۔ فہمیدہ نے تو شکر کا سانس لیا تھا۔ بے شک موت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہر ایک کو آنی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ فہمیدہ ہمیشہ زندہ رہ جاتی، اس نے بھی ایک دن مر ہی جانا تھا، مگر یہ سب تو خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، اور وہ جو جب جب اور جیسا کرے انسان کی عزت رکھ لیتا ہے۔ فہمیدہ نے روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا تھا، اگر اس روز اس کا داماد وہ گوشت چربی والا دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا بکھیڑا کھڑا کر دیتا، مگر یہ تو خدا کی ذات کا شکر تھا کہ اس کے داماد نے وہ چربی والا گوشت نہیں کھایا تھا۔ فہمیدہ کو بھی وہ اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ فہمیدہ بوڑھی ہو چکی تھی اور اس عمر میں خوشیوں کا ملنا اس کے لیے بے حد خوش کن تھا۔ وہ خوش تھی اور اس کی دعائیں آج رنگ لے آئیں۔ اس کی لاڈلی بیٹی اپنے گھر میں خوش تھی اور وہ بھی اپنا بڑھاپا اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ، اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزارنے لگی۔